جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ ابھی اپنے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے صحیح تو گفتگو ہو رہی ہے، سامنے بات پہلے کریں. لانا چاہیے. انہیں تو چاہیے سامنے پہلے لانا. آپ بات کریں بھائی. جی السلام علیکم. علیکم السلام. اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ جی اللہ رسول کا فضل ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تشریف آوری کا شکریہ. ذرا تعارف کرا دیں اپنا. جی 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 عابد بلوچ بول رہا ہوں جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. عامر بلوچ صاحب. ہیلو جی جی بات کرتے جائیں. جی عابد سر. بلوچ، عابد بلوچ. بلوچ صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ عابد بھائی. جی ادنا سے خادم ہوں، ترجمان اہل سنت ہوں، اہل سنت حنفی بریلوی کی ترجمانی کرتا ہوں. اللہ آپ کو عابد سلامتی عابد عابد عافیت. حسین. جی عابد بھائی کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں تاندلے والا فیصل آباد سے. فیصل آباد. زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں عابد صاحب؟ تاندلے والا فیصل آباد سے. جی سر. کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کریں، یوٹیوب سے نہ سنیں. یوٹیوب میں الحمدللہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا ڈیلے ہوتا صدیق ہے. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی. آپ یوٹیوب میں ڈیلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. موضوع جی جی. جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40. تو اس آیا کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی خلیل احمد صاحب سے، جو نہیں میں ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا اٹک کے رہنے والے ہیں نا، میں ان نے سے کہا میں گفتگو ہوئی ڈائریکٹ تھی. کر رہا ہوں بات آپ سے. تو آپ تاخیر سے جواب دیتے ہیں نا، وہ چکر یہ ہے. اچھا تو ہوئی تھی. اب تقریباً 2-3 گھنٹے کی نہیں گفتگو نہیں ہوئی نہیں ہے نہیں اچھا سنیں اس بات موضوع پر. میری. جی تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی ہے. میں پچھلے ہفتے بھی بیٹھا رہا، آپ نے جی مجھے ٹائم نہیں دیا، رات کے 3 بج گئے تھے. اچھا مجھے یاد تو نہیں ہے. بسم اللہ چلیں. جی وہ ہوئی ہے لیکن وہ آپ کی دیوبندی کے ساتھ ہوئی ہے، سنی بریلوی کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کی. اچھا بریلوی کے ساتھ اور ہوتا ہے. اوکے اوکے بسم اللہ کریں. آپ ہمیں جی اچھا سب سے توبہ کی پہلے تو یہ آیت. ہے کہ ہاں آپ کی اور میری ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اس میں جی جی الحمدللہ. جی 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 بولیں. ہاں اچھا سب سے پہلے میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ آواز آ جی رہی میں ہے بولنا لیکن یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جھگڑے والی بات ہے یا کوئی لڑائی والی بات ہے یا میں آپ کو گالی نکال کے بھاگ جاؤں گا. اوکے ٹھیک ہے. جی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے بھائی سمجھ گئے. صحیح فرما رہے ہیں ہلو بھائی صاحب. ہلو آپ کسی وجہ سے میری آواز کو ڈیلے کے ساتھ سن رہے ہیں. ڈیلے سمجھ رہے ہیں؟ تاخیر کے ساتھ. جی آواز 2-3 آ رہی؟ سیکنڈ. آپ میری آواز کو تاخیر کے ساتھ سنتے ہیں. اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ کریں؟ میں کسی اور کا کال نہیں لوں گا، جی آپ کا انتظار کروں گا. آپ ڈسکنیکٹ کریں، براؤزر بند کریں، دوبارہ اسی لنک کو کھول دیں، دوبارہ براؤزر شروع سے کھول دیں، آ جائیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ جو تاخیر ہے آپس میں میں دوبارہ اوکے تھینک یو سر. ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. آپ دوبارہ واپس تشریف لائیں. اچھا میرے محترم ناظرین، تو جب تک یہ حضرت تشریف لاتے ہیں ہم آپ کو کچھ سنا دیں. جی چلیں قرآن پاک کے ایک آیت سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کھولا بھی یہ سورہ حجرات کھولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. آ گئے بھائی اتنی جلدی؟ یا آ گئے بھائی؟ یا آ گئے واپس آ گئے؟ یہ آ گئے بھائی اتنی جلدی؟ جی یاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے. اچھا آپ آئے توبہ میں، سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 میں کس ہاں تو سنی بریلوی بات بڑی کریں جلدی آتے ہیں. بات کریں. بسم اللہ. اچھا بات یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ شرط مناظرہ جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہم طے کر لیتے ہیں نا.
جی جی بسم اللہ بتائیں آپ. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں گے، میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا. وہ 2 منٹ ہو یا 3 منٹ ہو، لمبا چوڑا آپ سے نہ وقت لینا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات صحیح دراصل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک مذہب ہمیں شو کریں گے. آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اچھی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں میں شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہوں. میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت، اور رسول پاک صلی ہوں، اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع اور خلیفہ بلا فصل اور امام برحق سمجھتا ہوں. اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر میں سے، ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں. اور میں جو صحابہ ہیں جن کو آپ لوگ خلفاء کہتے ہو، ان کو ہم شرعی خلیفہ نہیں مانتے، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے. اچھا، آئے اچھا، غار سے متعلق میرا نہیں آپ سے نہیں سوال یہ ہے. جی جی آئے نہیں، میں غار. کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں. جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور شیعہ اثنا عشری ہوں. نہیں، اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں. اس کی دلیل کی یہ ہے کہ نہیں، لا الہ، آپ کی عرض پہ نہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سب ہوں، دنیا جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 فرقے ہیں. جی، ایک فرقہ ہے مخالفین کا جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں. وہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کہ اہل سنت کون ہے بھائی. اشاعرہ کہتے ہیں کہ حنابلہ نہیں ہے، حنابلہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ نہیں. ہوں، بہرحال وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور ایک ہے شیعہ جو ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. بہرحال اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے تو یہ الگ موضوع ہے. اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئے غار میں ابو بکر کی نہیں، خلافت ہے، الگ موضوع وہ نہیں الگ ہے. موضوع ہے. مجھے یہ پتا ہو، مجھے یہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں کسی ہندو سے بات نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے بات نہیں کر رہا، میں کسی نصرانی سے نہیں کر رہا، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ بات مانتے ہیں؟ تو میں نے کسی پشتو میں ان کو بولا ہے بھائی، میں نے اردو زبان میں بولا ہے کہ میں مسلمان شیعہ اثنا عشری ہوں. کتنی دفعہ بولا ہے؟ 4-5 دفعہ بولا ہے. اب پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کس سے بات کروں. نہیں، تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے نا مسلمان کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. ہم کیسے مان جائیں آپ مسلمان ہیں؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا امير المؤمنين خليفة الله وحجة الله ووصي رسول الله بلا فصل واشهد ان الحسن والحسين اچھا، سيدا شباب اهل کلمہ الجنة پڑھنے سے وامام. بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان کلمہ ہوتا پڑھنے ہے سے بندہ مسلمان؟ مگر یہ کہ اس کے عمل میں ایسا کفر نظر آ جائے. مگر اس کے عمل تو میں، پھر عبداللہ اس کے بن ابی فعل بھی میں، تو کلمہ پڑھتا تھا، منافق. بالکل 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 وہ ظاہر میں مسلمان تھا. جی، وہ ظاہر میں مسلمان اچھا، تھا، باطن میں کافر تھا. لیکن اس کے کفر پہ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا نا، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اچھا. دیتا تھا، تو اس لیے وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو مسلمانوں جو جیسا نبی برتاؤ کی کیا. آل بیت کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، جس کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور قرآن مجید میں کل وعد اللہ الحسنہ، اس کے بارے تو پھر ہمارے جو اجماع اہل سنت ہے کہ وہ کافر ہے. تو جو صحابہ کو اگر برا بلا کہتا ہے تو آپ کے خود اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو گالی دیا. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک باب ہی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. کتاب الادب مسلم میں دیکھیں، ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لعنت کی اور گالی دیا. ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں پہ ایک نہیں، پورا آپ کا باب کیا ہے. خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ تو آپ نہیں کی نہیں کتابوں یاری میں صاحب، نبی پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے بات میں اس آپ پہ کی ہوگی. کتاب سے دکھا ابھی دیتا ہوں نا. نہیں، یہ میں آپ آپ کی ہٹ رہے ہیں موضوع سے. میں یاری آپ کو صاحب، اپنی کتاب سے. kindly attentively to you, only just 5 minutes, only just 5 minutes, sir. اچھا، آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے. بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ آئے غار پہ گفتگو کرنا ہاں چاہتے ہیں. آئے غار پہ گفتگو کرنا چاہتے ہاں ہیں ہاں. یا جو دل میں آئے مرضی آئے وہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. اب نہیں نہیں نہیں، میں اگر آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟
ہاں ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے. اچھا وہ آپ کو اس کے کوئی دکھا دیں، کوئی آیا کوئی روایت دکھائیں کہ جو جماعت عمریہ کو گستاخی کرے وہ کافر ہوتا ہے. ہاں ہم۔ نہیں، جماعت عمریہ کی نہیں، آپ نے کہا صحابہ جو کی. صحابہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو گالی دی ہے وہ مسلم میں ایک باب ہے، تو آپ کے عقیدے کے او روپ سے وہ تو کافر بن گیا. خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ، نبی کی ایک شان منٹ نہیں ہے گالیاں دینا. اور میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. نبی کی شان نہیں ہے گالیاں دینا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی میں نبی کی شان نہیں، میں مانتا ہوں کہ نبی بات کی تو شان ابھی نہیں، کریں لیکن گے نا، آپ بات تو لوگوں نے آج اپنی آپ سے کتاب کریں میں گے نقل انشاءاللہ کیا نا. یاری صاحب، ڈونٹ ویری. نہیں ایک منٹ انہوں نے بولا جو یہ ہماری صحابہ کو کتاب گالی نہیں دے. ہے، یہ نہیں حدیث شریف کی کتاب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو ہماری جو کتاب نہیں، صحابہ حدیث شریف کی ہے. ابھی ایک دوسرے کی بات نہ کاٹے نا، آپ نے خود کہا تھا مجھے جب میں گفتگو کر رہا ہوں نہ کاٹیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. انہوں نے ابھی خود کہا ریلیکس ہے ریلیکس. جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے، اور شیعہ اس لیے کافر ہیں. یہ کتاب ہے مسلم. یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. ٹھیک ہے بھائیو، صحیح مسلم چاپ پیچھے رکھیے یار. چاپ کون سی ہے؟ چاپ دار الفکر. اچھا رکھو. کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 میں بیروت لبنان میں. یہ کتاب ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او دعا علیہ وليس هو اہلا لذلك كان له زکاة واجر ورحمہ. اس باب کا ذرا ترجمہ کرو نا بھائی، وہ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھو، میں نے کھول دیا نا، یہ ایک ہی ہے. باب نہیں من بھائی لعنہ دیکھیں گے نا، النبی، ہم بھی تو کچھ دکھائیں گے آپ کو. باب من ایسا لعنه النبي صلى الله عليه وآله او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك كان له زكاة واجر ورحمة. کہ جو اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دیا اور ان کو لعنت کیا یا ان کو بددعا دیا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ان میں کون؟ وہ سب صحابہ ہیں اس باب میں. اوکے، تو آپ کے قاعدے کے روح سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قاعدے کے روح سے آپ نے شیعوں کو کافر قرار دینا چاہا ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پتہ چلے یہ تو سنت نبی ہے کہ برے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کے قاعدے کے روح سے آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ آپ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، آپ نے نبی کو کافر بنا دیا، آپ خود کافر بن گئے. الحمدللہ آپ نے اپنے ماتھے پہ اپنے جبین پہ کفر استغفر کا اللہ. مہر لگا دیا. ہم نے آپ تو بالکل نہ جلدی نہ کریں، تیزی مت کریں یاری صاحب. آج ہی تو ہماری آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ ڈیبیٹ لکھتے ہیں، سنی شیعہ ڈیبیٹ، اس میں آپ بڑے بڑے وہابی بندی اور بڑے بڑے لوگوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو شاہ صاحب کی آپ کال لیتے ہیں نا، مجھ سے قبل کال چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی میں اہل سنت کا ہوں. اہل سنت
مجھے ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے نا. آپ ہمارے لیے نے بنا لیا, آپ نے قاعدہ بنا لیا کہ ایک دوسرے کو بات نہیں کاٹتے. خنت مال اللہ, تم نے بیت المال سے چوری کیا. بھائی یہ تمہارا عمر ہے. تم نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. الحمدللہ. سب سے بڑا کافر کون بن گیا؟ سب سے بڑا کافر پہلے نمبر پہ ان کا اپنا خلیفہ, ان کا خلیفہ کافر بن گیا. کیوں کہ اتنے جلیل القدر صحابی. نہیں, آپ کے بنانے سے نہیں, آپ کے بنانے سے نہیں. اچھا یا عدو اللہ میں کون سی گالی ہے؟ کون سی گالی یا عدو اللہ میں؟ عدو اللہ, اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن یہ تکفیر ہے, صرف گالی نہیں تکفیر ہے. کیا اللہ کا دشمن؟ جناب یا وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بولو جناب. آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سب اصحابی فضربوہ, جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو, اسے کوڑے مارو. ٹھیک ہے, تو عمر کو مارنا چاہیے, عمر کو مارنا چاہیے. عمر کو کیوں نہیں؟ عمر پہ کوڑا بھی جو ہے باقی ہے. عمر کو تم حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ عدو اللہ بولا. حضرت عمر نے کون سی گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے؟ بولا ہے کہ عدو اللہ, عدو الرسول, بیت المال میں بھی چوری کیا. کتنے گالی دے سے زیادہ؟ عدو اللہ, عدو الاسلام, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن. یہ کفر ہے بھائی. جی ہاں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ مسلمان ہیں, تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں نا. صحابہ والا موضوع چھوڑے, ابھی وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے. اچھی بات, ابھی دلیل پیش کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ, ابھی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت بالکل اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں, تبھی یہ صاف آپ کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. ابھی دیکھو عزیزو, یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, جلد نمبر 35, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ میں سن 1999 میں. یہاں میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 369 میں. 369, یہ صفحہ نمبر 369 ہے. حدیث نمبر ہے 21,465. حاشیہ نمبر 3 دیکھو, حاشیہ نمبر 3, اسناد صحیح علی شرط الشیخین. یہ صحیح سند ہے مسند احمد کی بشرط بخاری مسلم, صحیح سند ہے. اچھا, اس میں ملاحظہ فرمائیے, ان ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے, لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر. جو شخص کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے, اپنی نسب چینج کرے, وہ کافر ہے. ومن ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار. اور جو شخص ایک مال جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی ادعا کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوگا. جس کی مال اس غلط مال کو ادعا کرے, ملکیت ادعا کرے. ومن دعا رجلا بكفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار عليه. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشرط بخاری مسلم, چاہے آپ ایک شخص کو عدو اللہ کہہ دیں چاہے اس کو کافر کہہ دیں, باقی ایک ہی ہے. عدو اللہ صریح ہے تکفیر میں, اللہ کا دشمن. اور آپ کو شک ہے جو پیغمبر کا دشمن ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں, ختم نہیں ہوا. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جو پیغمبر کا دشمن ہے, پیغمبر کو آپ بہترانی کریں, کافر ہو جاتے ہیں. اور چپ کریں, ایک منٹ, میری بات ختم نہیں ہے. یہ حدیث واضح طور پہ کہہ رہا کہ جو شخص کو آپ رجلن بالکفر او قال عدو اللہ, چاہے اس کو کافر کہہ دو چاہے اس کو عدو اللہ کہہ دو. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولیس کذالک, اور وہ شخص ایسا نہیں الا حار علیہ, وہ خود اس طرح بن جائے گا. پتہ چلا میرے عزیزو, بشرط بخاری مسلم صحیح حدیث, دونوں صحیح حدیث. عمر نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ, عدو الاسلام, خائن فی بیت المال کا, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن, بیت المال کا چور. اور یہ سب گالی کے الفاظ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ عدو اللہ اور وہ عدو اللہ نہیں ہے, یہ تکفیر ہے اور وہ خود اس سے کافر بن جاتا ہے. الحمدللہ. اور یہ خود بھی کہتا ہے صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کافر ہو جاتا ہے. ثابت ہو گیا کہ ان کا مذہب ہی باطل ہے, کیونکہ اگر عمر مسلمان یہ ثابت ہوا, یہ بس کریں, مسلمان ہی نہیں حضرت بس کریں, حسن اللہ یاری بس کریں, میری بات کریں, آپ مجھے بولنے دیں. بس بڑی ڈیبیٹ, اتنی لمبی ڈیبیٹ نہیں, پیچھے اور بھی علماء ہوتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں. میری بات سنیں آپ. لینے دو آپ, نتیجہ کیا لینے دو. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب کی روح سے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے, یہ خود کافر ہے.
یہ شیعہ کی تکفیر سے یہ پیغمبر کو تکفیر کرتے ہیں، یہ خود کافر ہو جاتا ہے ان کے قاعدے کی روح سے کہ یہ شیعہ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اسی قاعدے سے عمر کافر بن جاتا ہے، تو پھر ان کا کیونکہ ان کا اگر امام ہی دین سے خارج ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ان کا دین ہی باطل ہے، ان کا مذہب ہی باطل ہے۔ ابھی اگر کسی کا امام ہی کافر ہے وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ان کا مذہب الحمدللہ پہلے 5 منٹ میں اس بریلوی کا الحمدللہ مذہب اساسی سے پورے مذہب عمریہ بس اس میں کریں بریلوی بس دیوبندی کریں سب بس اساسی سے کریں، باطل ہو یہ گئے۔ بسم اللہ۔ تالیاں مارنے سے مناظرہ نہیں ہوتا حسن اللہ یاری صاحب، یہ ختم کیا ہو آپ گیا، کر رہے ہیں؟ یہ ختم خود ہو گیا فیصلہ بھائی نہ تو، سنائیں، خود ختم ہو فیصلہ گیا۔ نہ سنائیں، بچو پٹھار خود فیصلہ مت سنائیں۔ آپ نے ابھی کہا شیخین پہ یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ جو کافر نہ کفر واپس آ جاتا ہے۔ آپ کو بندہ کافر کہے شیعہ کو، آپ کا کفر واپس آ جاتا ہے۔ تم صحابہ کو کہتے ہو جن کے بارے میں سابقون الاولون من المہاجرین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تھا، اور قرآن کی ساری آیتیں بری پڑی ہیں، وہ تو ایمان والے، پھر کفر تو تمہاری طرف لوٹتا ہے، کافر تو تم ہوتے ہو، اور کافر تم ہوتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم مسلمان ہو، دعویٰ پیش کرو، جو دعویٰ کافر پیش کو کرو۔ کافر کہے وہ کافر نہیں بنتا، جو کافر کو کافر کہے، جو کیا منافق کو منافق کہے وہ کس سے کافر نہیں بنتا بھائی۔ جو مسلمان کو کافر کہے تیرے وہ پاس کیا کافر دلیل بنتا ہے صحابہ کے کفر کی؟ ابو ہریرہ کو اور کافر بولا ہے نا، تیرے پاس کفر کی کوئی دلیل نہیں۔ ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، خود اچھا کفر ہے۔ میری بات سن، میری بات سن، کس کو عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کس کی کو ہے۔ بولا؟ ابو ہریرہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اور ابو یار ہریرہ مسلمان ہے، صحابی ہے، جلیل حدیث القدر ہم ہے، اس کو بتاتے ہیں، کافر بولا ہے، پھر آپ کی خود عمر یہی کافر بن چلاکی۔ گیا، ختم بات۔ ہاں اصل سنو بات میری، جو کسی کو کافر کہے وہ کفر، اگر کافر نہ ہو تو کفر واپس لوٹتا ہے۔ آپ ہاں۔ نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ قرآن آپ کی میری کوئی بات نص ٹوکے نہیں، نہیں پھر ہے آپ عمر بولیں پہ، وہ قرآن کی سچے نص ہے، مومن صحابہ پر ہے، آپ کے وہ بارے کوئی نص نہیں۔ منافق صحابہ پہ نہیں ہے۔ آپ ہاں، کس کے؟ اور صحابی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا پہلے۔ تو منافق بھی کہتا ہے اور صحابی بھی کہتا ہے، بتا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا، آگے پیچھے نہ کیا کر۔ اگر تم خاموش ہو گئے تو میں بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر تم خاموش کہو تو صرف خاموش ایک ہو جاؤ تو میں بتاؤں گا۔ سوال سے سوال ہوگا، لمبی ڈیبیٹ نہیں ہوگی۔ خاموش صحابی کی ڈیفینیشن بتا۔ نہیں، میں چھوٹا جواب نہیں دے سکتا، مجھے حدیث دکھانا ہوگا، آپ کی بخاری مسلم کی حدیث دکھانا ہوگا کہ صحابی کس کو بولتے کیا؟ ہیں۔ اگر تم مجھے 2 منٹ دو گے اچھا کہ میں بخاری مسلم کی حدیث دکھا دوں کہ صحابی کس کو بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا، اس طرح میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ کیونکہ تو اگر میں چلو سنو پھر، سنو نا اپنا، تم بتاؤ نا۔ اگر میں بغیر نہیں، کتاب اصل میں دکھائے نے جواب دے دوں تو مانے گا نہیں نا۔ مجھے جواب دینے دو کہ میں آپ کی کتاب بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ میری علیہ بات وسلم سننا۔ نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا صحابی بولا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلیل کو اپنا صحابی بولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابی بولا صحابی ہے۔ سے صحابی کا مطلب ہے صحابی میں ہم صحبت، تو پھر تم کیوں صحابہ کو کہتے ہو؟ ہم صحبت، کافر بھی ہم صحبت ہو سکتا ہے۔ یہی ہے نا بات، اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ صحبت جو ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس دعوے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو۔ باقی چھوڑے نا، پھر وہ آیت پہ بات کرنی، صحابہ پہ پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں، سب کو پتہ ہے، ابھی جن لوگوں نے ہمارا گفتگو سنا ہے سب کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں، کہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بلا کہا ہے، تو اب برے صحابہ کو برا کہنا یہ سنت نبی ہے، ثابت ہو گیا نا۔ اور ان کے قاعدے کی روح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنتے ہیں، لذا یہ خود کافر بن گئے، ختم بات۔ پھر میں نے دکھا دیا کہ ابو عمر نے جلیل القدر صحابی، یاری صاحب یہ جھوٹ ہے، نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ نبی گالیاں دے۔ تجھ کو کس نے کہا؟ نبی تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور یار مسلم کو سائڈ پہ رکھ، مسلم کو سائڈ پہ رکھ، پہلے قرآن کی بات کر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محبوب خود نہیں بولتا ہے، جو اللہ کہے وہ بولتا ہے۔ اب اللہ جھوٹ بلواتا ہے محبوب سے، گالیاں دلواتا ہے؟ بتا دے جواب مجھے۔ تو پتہ یہ چلا کیونکہ وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ نے بھی برے صحابہ کو لعنت کیا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ اور رسول دونوں نے صلی اللہ علیہ استغفر وسلم اللہ، استغفر برے اللہ، لا حول صحابہ ولا کو برا قوت۔ کہا۔ پھر ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے ابو ہریرہ، صحیح بشرط بخاری مسلم، اس کو گالی دیا، تو الحمدللہ جو تم عمر کے متعلق کہتے ہو بھائی تم کہہ دو، عمر کا کیا صفائی کیا ہے؟ عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، تم مسلمان ہو، چور بولا ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو،
بات کو تمہیں پھیرو سوال نہیں. کا جواب دے دو، تمہیں سوال کا جواب دے دو. تم تمہارا مسلمان ہو. فلسفہ یہ ہے او بھائی، تمہیں سوال کا جواب دے دو کہ عمر نے جو ابو ہریرہ کو گالی دیا، تکفیر کیا، اس کے تم جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو تم کافر سمجھتے ہو، تو عمر کیسے اسلام کیسے بچ گیا؟ میں میری بات سن، میں تجھے بڑی حدیثیں دکھاؤں گا، بڑے معاملات دکھاؤں گا، لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہا نا میں مسلمان ہوں، تو دلیل پیش کر دعوے کی. بس اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. میں نے واضح سوال کیا بھائی، آپ کی نہیں کتاب میں جواب بشرط نہیں، بخاری وہ مسلم میرا لکھا ہے. موضوع ہی نہیں ہے، میرا وہ میرا موضوع نہیں. موضوع ہے. آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ فتوے او بھائی، لاتے ہو. او بھائی ہم دیکھو میرے عزیز، جہاں تک ہمارا تعلق اور ہے، بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ فتوے لگاتے ہو، ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہیں. آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس سے آگے بات 40 نمبر سورت پہ شروع سبحان ہوگی. اللہ. ایک ایک ہم سے ایک نہیں. ایک کتاب ہے نا، ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاں نان و حلوہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک طوائف عورت تھی. آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک کس کی طوائف کتاب ہے؟ کس کی کتاب؟ جس کی بھی ہے، ایک قصہ آپ سن لیں، کہانی سن لیں. ایک طوائف عورت تھی. کیوں دے رہے ہو مثال نا؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرے لیے نہیں حجت ہے. اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے، کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط اچھی کرتے ہیں. بات ہے، نہیں اچھی آپ بات ہے غلط بھائی. کرتے ہیں. مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے. از اے قرآن ویری حدیث دکھاتے کمپلسری ہیں تو آپ قرآن نہیں اور مانتے حدیث. نا. یو قرآن انڈرسٹینڈ؟ حدیث نہیں نو مانتے دس بھائی. از اے چلیں اسٹوری. بھائی، ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں. یار اس طرف آئیں گے، شاری صاحب اس طرف آئیں گے. اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی، سوال کا جواب کی نہیں دے رہا بھائی. مانو آپ مسلمان ہیں. سن لو جواب سن لو. او جواب بھائی سن لو شرم اچھی تجھے طرح. نہیں آ رہی؟ میں نے سوال کیا، تو نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیے ہیں. اور میں جواب دے دوں نا، دینا آپ خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی، ہاں. اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ لیں نا. دیکھو آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی، آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی. دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ہمارے اکابرین ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ ایک حدود اربا کے اندر، ایک کرائٹیریا کے اندر گفتگو ہوگی. آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آ رہی. اس ہاتھ جوڑو گے ابھی انشاءاللہ، وقت آنے دو، آپ جوڑو گے انشاءاللہ. چلے ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. غلط کرتے ہو نا، غلط کرتے ہو. ہاں ابھی سن لیں. وہ لوگ آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، وہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا بھائی. آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. ہم اب پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی. میں جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم. آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے بھائی. اس سوال کا جواب دے دو. میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے. آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ، ختم. یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے. میں نے آپ کی کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دی ہے، تکفیر کیا ہے، عدو اللہ بولا ہے، عدو الاسلام بولا ہے، بیت المال کا چور بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا گالی، آپ کہہ رہے ہیں گالی نہیں. پلیز بات کرو. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے. اب عمر صاحب دیکھیں، یہ شریعت سب کے لیے، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی. تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا، اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے، چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے، میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو گالی، صحابہ کو گالی دینا کفر ہے، تو عمر کیسا مسلمان ہے پھر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا.
ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی کو، جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا، تو پھر کفر ثابت ہو. اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا. بسم اللہ. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف. آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں. میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے. ہاں جواب نہیں، جلدی کرے بتایا. مسلمان ہے تو دلیل دینا. مان گیا. ان کی کون سا جوابی اعتراف ہے، نہ 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 اقرار ہے عمر کے عدم اسلام کا. اقرار کر دیا آپ نے، جواب نہیں ہے، اقرار کر دی. الحمد، ان کا مذہب ختم ہے بھائی. کیوں اقرار مذہب کریں گے؟ ختم ہے، مذہب تمہارا ختم ہے. ہاں بس آپ ہی جج ہیں، تم نے آپ ہی سوال کرنے والے، آپ ہی جج ہیں. بھائی تم اس کا ہاں، جواب نہیں دے سکتے، ہاں. تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے. آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا، دیوبندیت، سب پورا مذہب عمریہ ختم. جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ان کے مذہب آج باطل، ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا. الحمدللہ ختم. جواب نہیں دے سکتے، تمہارے پاس جواب یہ نہیں تو ہے. آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کر رہے ہیں اپنا بالکل کفر میں چھپانے کے کر لیے، رہا ہوں. اپنا میں کفر نے چھپانے کے لیے آپ تم کا صحابہ پہ مذہب کفر پہ فتوے لگاتے ہو. شیعہ کے اپنا کفر ثابت کفر کرنے سے چھپانے کے لیے. الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا. کیا صحابہ کو گالیاں تم، تحریف قرآن کے قائل تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے، پھر تم لوگوں کو کہتے پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے. کیا؟ خود عمر قائل تعریف ہے، خود عمر تعریف کا قائل ہے، وہ اور موضوع ہے. تم اس یا سوال سے تو نہیں بات اپنا سکتے. اپنا اسلام موضوع ثابت کر رہے. میں اجازت نہیں دوں گا اس تم بھی سوال نہیں سے بھاگ بات سکتے. جانے کا. کس طرح؟ میں اجازت نہیں، دوں گا، آپ تم شیخین موضوع کو چینج مانتے کرو. ہیں؟ آج تمہیں بولنا ہوگا. آپ اگر شیخین کو صحابہ مانتے ہیں؟ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی، ختم بات. ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا، یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے. کفر ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے، گالی اور ہوتی ہے. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں کیوں؟ گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے. کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے، غدار کہہ دو گالی نہیں ہے، اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے. پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو. ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا اچھا کہا؟ میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں، وہ ماں وہ یہ صرف تو نہیں ہے کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں، ناموس کی بات ہوتی ہے، وہ صرف وہ گالی ہو. اگر میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا میں تھا آپ کو اسلام کا تم سے. غدار کہہ دوں یہ گالی ہے، اسلام کا دشمن کہہ یہ سب گالی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے. کہتا ہے گالی نہیں ہے. غدار کہہ گئے جو آپ تو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، رافضی ہے، خارجی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کی میں دلیل پہ آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے بتائیں. میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو. عمر کا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. میں کروں گا. میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائیں. ہاں کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم. عابد صاحب نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں، تیرے کہنے سے ختم نہیں، آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں نا، آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے. لفظی کرتے رہیں، آپ لفظی کرتے رہیں. آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر، آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں، آپ لوگوں دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے. اس طرح نہیں بات ہوگی. نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو. 2 منٹ نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی. صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے. پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ اس طرف جا رہے اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو. ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم نے نہیں کیا، بریلویوں نے نہیں کیا، سنی بریلوی نے نہیں کیا. اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے ہیں، وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے. اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے، آپ پاکستان آئے آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے ہیں. اب بات کرنے دو گے یا کاٹ ہو گئے؟ بات کرنے دیں گے؟ کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا. میں نے سوال کیا تھا، دے جواب کرے. یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین، اتنے سالوں میں اسی بات پر کہ صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا. الا ماشاء اللہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں خود کش حملے ہوئے اسی بات پر.
پتہ چاہیے چلا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ ہاں تمہارا اپنا خلیفہ. تیری زبان سے تیری زبان سے اور تمہارے کتاب تیری زبان سے نہیں. تمہارے کتاب میں او بھائی سوال نے تجھے ایک منٹ یاری صاحب نہیں سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں. آپ صحابہ پہ چلے گئے. بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو کس سے زیادہ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان بس صحابہ بھی مسلمان ہیں اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی. تو پھر نہ کہو شیعہ کافر ہے. تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. وہ واپس لے لو. کیوں؟ وَإِلَّا عمر خود کافر ہے. کیوں نہ کہوں؟ نانا یہی جماع ہے. رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا. آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اگر یہ کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں. اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں. تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے. کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا زبان آپ کی ہے, کیمرہ آپ کا ہے, آواز آپ کی. آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ, لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں. اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کیوں نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے؟ کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی. یہ آپ نے کہا جناب, ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ برے. ہم کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو. برے کو برا کہو. جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا. کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن کے خلاف ہے. برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں. یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے. وہ آپ کی پھر کہہ دو کہ مسلم پہ ہماری نہیں ہے. ہماری نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے. کہہ دو مسلم پہ لعنت ہے. نہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اب تو پاگل ہے. او بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. یہ خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر. بولو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو, نص کے خلاف ہو. حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام سے مناظر اسلام بنتے رہے. آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا, عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا, مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا. کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے. بس تمہارے پاس بچا کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو. او بھائی خود ہی جاجو نا, خود ہی جاجو, خود ہی جاجو, لوگ بھی خود ہی جاجو, خود ہی فیصلے کرتے ہو. کیا بات ہے, کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب, کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی. جواب دینا. فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں. فیصل آباد والے بھائی اب اگلے ہفتے آپ آ جاؤ, تیاری کر کے مزید تیاری کرو, کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ. نہ جانا نہیں, یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے. نہ چھوڑ اس بات کو. موضوع ہمارا سیدنا صدیق اکبر پہ ہے اور آیتیں 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 سے اس پہ. میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے, لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کر رہا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو, تو نے کہا میں مسلمان ہوں, تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیونکہ کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے, مارا بھی ہے, اس سے اس کا مال بھی چینا ابو ہریرہ سے. اوئے ہوئے ہوئے, تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل. اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے, ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے, 10 منٹ دے دے میرے ساتھ. 10 منٹ زیادہ نہیں, پھر میرا تیرا بعد اب چھٹی. 10 منٹ ان کا بسم اللہ. 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں, یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. بھی آخ چاڑ پڑھتے جائیں.
استدلال بھی کرو نا. نہیں سبحان اللہ بھی اکثر قرآن تے کہ قرآن نو کوئی نہیں مندا, میں قرآن پہ قرآن نو کوئی نہیں مندا, میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا, آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے بولے 10 منٹ مجھے دے دو, میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں, میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ, آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ بالکل بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں, بسم اللہ کریں. انزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ کیا ہے قرآن تے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا, بالکل. اس کے منکر پہ لعنت, آئے غار کے منکر پہ لعنت. لیکن تیرے غار کے غلط تعلیم تیرے اکابرین نہیں مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابو بکر کی تعریف تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کوئی ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. ہاں اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ, یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا, میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے, خلافت نہیں. اس آیہ میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے, فلان شخص صاحب علم ہے, فلان شخص سے اللہ راضی ہے, فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا, آیہ آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ, وہ 2 آدمی ہیں, ایک نبی ہے ایک غیر نبی. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے. یا اگر پیغمبر ایک نبی, آپ فرض کریں دوسرا نبی, کوئی بھی نبی ہے نا, ایک آدمی اس کے ساتھ ہے, یہ 2 آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے, نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہیں, ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب, اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین, 2 میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ, ثانی اثنین ہما فی الغار, غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے, اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین, فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, پیچھے سے, آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں, ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مومن ہے یا متقی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے, یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں, صرف ہم صحبت کے معنوں میں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے, لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں, تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو, یہ ہم صحبت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا, وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات, شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ, ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں, ان کو قرآن سنانے والے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا، قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ یوسف کے صاحب ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کہ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن ہے، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا، قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے، نہیں ہے. کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں، حزن میں بتاتا ہوں، لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موجود گفتگی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو 10 منٹ ختم ہونے والے. میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے، نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو. میں نے آپ کو 10 آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے لفظ ہیں گالی نکالنے والے. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے بتائیں؟ میں تو جواب میں بتا رہا ہوں، آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے، اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا، حزن کی کوئی وجہ نہیں. یہاں پہ لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں، وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن. اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف، لا تخف. یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے. آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں، یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے. اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے. ان لم تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصر اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت. ایک آدمی ساتھ ہے، اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا، غمگین. وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی ہے، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں زندہ، ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا. یا ابو بکر نہیں میری باری. یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا یہ اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو یہ آپ کی طویل ہے. بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے.
ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے. ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا، وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں بولا غمزدہ نہ ہو جا؟ میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں. تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا. تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا، 10 منٹ ٹائم مانگا تھا. سنو 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گے. نہیں اگلے ہفتے جواب تیرے پاس نہیں ہے. میں نے نہیں لیے. یاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی وجہ سے، چلو آپ بہت مانتے ہیں، آپ مجھے دیں گے جواب، سن لے میرے جواب سن لے. مولا علی کا واسطے دے تو تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے، تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا؟ جواب اگر تھا وہ دے دیتے نا. تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے. اگلی ٹرم میں دوں گا. آپ نے جب سوال کیا تو اسی وقت دے دیتے. بات سنیں آپ میری. تم نے مجھے 10 منٹ مانگے. تعریف کہا کہ اس میں کون سی تعریف ہے؟ یا وہ 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی تھی؟ کمال ہو گیا. آپ نے کہا 10 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو. کہا بھی تھا کہ صرف مجھے نہیں چاہیے، مجھے یاد اچھی طرح. 10 منٹ آپ نے لینے تھے، تو پھر ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہے تیرے سامنے؟ بتا. ہاں ہمیں کیا فائدہ ہے تیرے پاس بیٹھنے کا؟ 10 منٹ تو ہی نے لینے ہیں. تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے. یہ 10 منٹ سب مجھے نہیں چاہیے، خود کہا تھا تم نے خود. یہ تیرے الفاظ ہیں. اور مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں ہے، مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں. میں نے کہا مجھے چاہیے، وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں. بھائی لوگ منتظر ہیں، تیرے پاس جواب نہیں ہے. ہم نہیں صدقہ لیتے، رابضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں. سنو اب تم جواب دے. اللہ تحزن کا بتا دے. چل اب اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دے. تم کیا تعریف ہے ابو بکر کی؟ اس میں تسکین کے لیے لا تحزن، یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں. حزن کیوں؟ ابو بکر کو کیا حزن تھا؟ وجہ حزن کیا ہے؟ وجہ حزن کیا ہے؟ کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو قرآن کی آیت. بولو نہیں میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں. انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ بیٹا نہیں ہے نا، کے لیے روتے رہے. بیٹا غائب ہو گیا. اگلی سنو. یہاں بھی نبی کا ہے. میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. یہ کمی پڑھی ہے، کمی. یہ دیکھ، تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں. یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی تیری کتابیں. یہ نظر آ رہی ہیں؟ 2 منٹ سے مجھے دے دے. اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں، میں عراق پڑھا ہوں، میں فلاں پہ پڑھا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں. میں تو ابھی ترجمان اہل سنت ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں. میرے استاد تو ابھی پیچھے بیٹھے ہیں، ابھی ٹاک ان سے. آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے. غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو ذرا. وَبْيَدَّتْ اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے. امر کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا، امر بھی آتا ہے. لا تحزن وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا، وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں. اور سنیے آگے ذرا. لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے، وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر. اپنے لیے نہ خوف کر نہ غم کر. سن ذرا اگلی آیت سن. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں غم. کدھر گیا تم بھائی؟ میں ادھر ہوں. بھیا کدھر گئے ہو؟ ادھر رہ سامنے رہ رہا. سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں نظروں میں نظروں یاری. آج ہی تو مزہ آ رہا ہے تجھ سے گفتگو کرنے کا. یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آتے رہتی ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے، یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے؟ آگے سنیے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں، آواز ہے ولا تحزن علیہ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے، اس میں جناب تسکین ہے یا جھڑک ہے، اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے. اور سن ذرا آگے. ولا یحزن، اس میں بھی غم ہے. اذهب عنا الحزن، اس میں بھی غم اور حزن ہے. اور طریق کی کتاب اٹھا کر دیکھ حضرت،
ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. حضور نے فرمایا عام الحزن، اس کو تاریخ کی ساری کتابیں اس کو بھری پتہ پڑی ہی ہیں. نہیں ہے کہ اس ہم کو کیا کہا کہہ گیا رہے ہیں. کہ یہ غم کا سال تھا. کیا علامہ صاحب، عابد صاحب، دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب. ہاں حزن ہوتا ہے، دیکھیں حضرت آپ نے میں میری بات سمجھی نہیں. پڑھی ہیں، آپ سن لیں، یہ بات اللہ سن نے لیں، جھڑکا ہے سب جگہ پہ، جھڑکا بات ہے. سن لیں، بات سن لیں بھائی. میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں ہاں. کبھی حزن استعمال نہیں ہوا ہے. آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے ہاں. مصیبت حاصل کے ہاں. لیے، خوف ہوتا ہے مصیبت ہاں. لاحق کے لیے، حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے، اچھا. خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. ہاں. اوکے، ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرتا علی یوسف وابیضت عیناہ من سوری، نہیں الحزن آپ کا فهو ٹائم نہیں. کظیم. سنیے نہیں تفسیر کشیف پڑھی آپ کے ساتھ، نہیں تفسیر کشیف پڑھی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ میرے ٹائم میں نہ بولے مجھے ڈیفینیشن نکال لینے دیں. نہیں پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے، زیادہ نہیں ٹائم دیے آپ تھے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا، اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا، ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے، اپنے لیے کیوں نہیں رو رو رہے رہے تھے؟ تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا کہ ضرورت حضور ہے؟ کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے؟ خطرے پہ انسان روتا ہے؟ نہیں، آج ہنستا ہے. تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ہنستا ہے. کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا، اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا. کہتا او بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مصیبت رونا حزن ہوتا ہے. پاکستان پہ آنا. اوکے بھائی، اچھی بات ہے. ابھی پاکستان اوکے آپ کے 10 منٹ ختم ہے. علامہ صاحب آپ کے اوکے میں آپ کا خادم ہوں. آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں، آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے. آپ نے 10 منٹ وقت مانگا، میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں. فبیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے. وہ ان سے بچڑ گئے، ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو، ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے، قمیص کو لے کے آئے، اس میں خون لگایا. کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے، وہ ان کے وصی، ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے، اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے، اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے، یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک، بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے، والد سے دور تھے. تو یہ مصیبت آ چکا ہے. یہ خود غم ہے، غم حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو، یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا تَضْعَفُوا عَنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ. تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ. تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے، فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا، اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان، مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے، اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے.
قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، تفسیر جلالین ہے. ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا، یہ صیغہ ماضی ہے. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں، ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن ای الکفار ان لم یؤمنوا لحرصک علی ایمانہم. لا تحزن، اگر کفار ایمان نہیں لائے، لم یؤمنوا، آپ کو پتہ ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے. لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، کفار ایمان نہیں لائے، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. یہ ایمان نہیں لائے، آپ نے بڑا تبلیغ کیا، ایمان نہیں لائے، یہ بھی ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے. اچھا، اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد. آپ عابد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے. اب آپ شروع میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پہ بات کروں گا، پھر آئے غار پہ بات نہیں کی، آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے کی کوشش کی، اس سے آپ کا اپنا مذہب ہی باطل ہو گیا. الحمدللہ جب مذہب آپ کا باطل ہو گیا، سوال میں نے 4-5 دفعہ آپ سے کیا کہ عمر کا آپ اسلام ثابت کریں، ثابت نہیں کر سکے تو اس مذہب آپ کا ختم ہے. مذہب آپ کا، اگر اس سے کوئی کہہ دے نا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کفر نہیں ہوتا، کم از کم فسق تو ہے نا. سباب المسلم فسوق وقتال کفر. مسلمان کو گالی دی، یہ تو بخاری کی حدیث ہے. عمر نے ابو ہریرہ کو گالی دیا، اس کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا، ختم، تمہارا مذہب باطل ہے. تمہارا امام ہی جب فاسق ہے، تو کیسے وہ مسلمان؟ بلکہ تمہارا تو موقف اس سے زیادہ سخت ہے کہ صحابہ کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا مجھے 10 منٹ دے دو، میں نے آپ کو 10 منٹ سے زیادہ دیا کیونکہ لوگ منتظر ہیں. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، آپ آئے غار، چاہیں جو بھی مجھے سرپرائز کریں، آپ جو بھی موضوع اختلافی آپ لے کے آئیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب کیونکہ ابھی ہمارے دوسرے بھائی منتظر ہیں، بڑے وہ بزرگ لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا ان پہ ظلم ہے کہ آپ بلا وجہ سے فالتو ٹائم لے لیں سب کا.